سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی اور دوا نہیں ہو سکتی۔ دل وہی کامیاب ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہو۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کبھی مشکل نہیں کرتا۔ صرف اسلام ایک واحد دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، بڑھاپے میں اگر توبہ کریں تو کیا کرے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور کامیابی کا راستہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹوں سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی خاموش رہنے پر بھی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ توکل کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اس انسان پر اعتبار کرو جو تمہیں 3 باتیں جان سکے۔ نمبر 1، تمہاری خاموشی کے پیچھے کی وجہ۔ نمبر 2، خوشی کے پیچھے کا غم۔ اور نمبر 3، تمہارے غصے میں چھپا ہوا تمہارا پیار۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانوں میں تلاش کیا کرو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لینا کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپنا لو۔ بچہ روتا ہے اور آخر میں اپنی مراد پا کر ہی رہتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات پر غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفات میں سے ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پھینکا نہ، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنا گہرائی میں گیا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ہمیشہ روکے گا۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے۔ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا نصیحت نہیں ملامت ہوتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی
تمہیں چھوڑ گئیں۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ جس نے دولت کو عزت دی، اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ جب تم نے دنیا کی مصیبتوں میں گر جاؤ تو یاد رکھو کہ یہ سب آزمائشیں تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔